السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، جناب سید الشہداء کو کہا ابا عبداللہ. ٹھیک ہے رسول خدا نے کنیت رکھی تھی ابو عبداللہ، نام حسین رکھا اور کنیت رکھی ابو عبداللہ، لیکن یہ ثابت ہے امام سجاد کے جملے سے کہ امام حسین کے تمام بیٹوں کے نام علی ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ جب پوچھا یزید نے کہ یہ مرد کون ہے تو آپ نے خود ہی فرمایا کہ انا علی ابن الحسین، میں علی ابن حسین. تو کہا مجھے تو بتایا تھا وہ کربلا میں شہید ہو گئے. کہا نہیں، وہ میرا بھائی علی اکبر ہے. کہا یہ تمام سر جو ہیں وہ مردوں کے ہیں، یہ بچے کا سر کس کا ہے؟ کہا علی اصغر کا. یہ بھی علی ابن حسین ہے. کہا سب سے خوبصورت سر کا یہ بھی علی ابن حسین ہے. تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کیا بات ہے، تمہارے بابا نے سب بیٹوں کے نام علی رکھ دیے اور کوئی نام نہیں ملا تھا؟ کہ میرے بابا کہتے تھے اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. مجھے اپنے بابا سے اتنی محبت ہے. اب جس نے معاویہ نے اور یزید نے جناب امیر کے نام کو مٹانے کی کوشش کی، اب اسی کا دربار تھا اور علی علی ہو رہا تھا. تو عزیزان گرامی، اب جناب سید الشہداء کے تمام بیٹوں کے نام علی ہیں، لیکن کنیت ہے ابو عبداللہ، عبداللہ کے بابا. مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. کنیت ہے ابو عبداللہ یا ابا عبداللہ. زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور نماز کے بعد مستحب ہے زیارت پڑھو تو کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. توجہ ہو، جس امام کے سارے بیٹوں کا نام علی ہے آپ انہیں سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے عبداللہ کے بابا آپ پہ سلام. اور یہ نماز ہی کے بعد مستحب کیوں ہے؟ یہ نماز ہی کے بعد مستحب کیوں ہے کہ امام حسین کو کہا جائے اے عبداللہ کے بابا آپ پہ سلام ہو؟ عزیزان گرامی، نماز ہے عبادت. ہر آدمی جو عبادت کرنے والا ہے وہ ہے عبداللہ. توجہ، مجمع کی توجہ ہو. ہر وہ آدمی جو عبادت کرتا ہے وہ ہے عبداللہ. ہر نمازی نماز کے بعد امام حسین کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے قیامت تک آنے والے ہر عبداللہ کے باپ. یہ عبادت باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے. کہ قیامت تک جو بھی عبادت کرے گا وہ مقروض ہے حسین ابن علی کا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ تو اب قیامت تک کے لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا یہ عبادت میں کر رہا ہوں، یہ کسی حسین نے احسان کیا کہ عبادت کر رہا ہوں. اسی لیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. وتر الموتور، امام حسین کو کہا جاتا ہے وتر الموتور. وتر کہتے ہیں ایک کو، منفرد کو. توجہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. وتر یا وتر دونوں کا، یہ قرآن کے اندر وتر آیا، یہ لفظ ایک ہی ہے. عزیزان گرامی، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 2 کی قسم اور 1 کی قسم، 14 کی قسم کھائی ہے یہاں خدا نے. کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ کو پہنچاؤں گا. والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. فجر 1، 10 راتیں 11 ہو گئے. والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم. توجہ ہے عزیزان گرامی. یہ وقت نہیں ہے، تفصیل سے نہیں جا سکتا، تفصیل سے نہیں پیش کر سکتا، بہت تیزی سے گزروں گا. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ سورہ فجر کس کا سورہ ہے؟ کہا یہ ابو عبداللہ الحسین کا سورہ ہے. فجر کی قسم. اب سب نے لکھا یہاں فجر اسلام مراد ہے. فجر سے فجر اسلام مراد ہے. کچھ کہتے ہیں فجر کی نماز مراد ہے، فجر کا وقت مراد ہے، مجھے نہیں بحث. ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. کچھ کہتے ہیں ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں جہاں شب قدر ہے. کچھ کہتے ہیں ذی الحج کی پہلی 10 راتیں، کچھ کہتے ہیں ذی القعدہ کی پہلی 10 راتیں. مجھے بحث نہیں، لیکن 10 راتیں آپ کے بھی ذہن میں ہیں کوئی جو حسین ابن علی سے وابستہ ہو؟ بھئی پوری دنیا میں ہم ہی ہیں جو عشرہ محرم کرتے ہیں.
10 راتوں کی قسم خدا کھا رہا، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، 2 اور 1 کی قسم۔ شفع سے مراد کچھ کہتے ہیں تہجد کے بعد 2 رکعت نماز شفع پڑھی جاتی ہے، پھر 1 رکعت نماز وتر پڑھی جاتی ہے، اس کی قسم۔ چھٹے امام سے پوچھا مولانا ذرا آپ بتائیے یہ 14 ہیں کون؟ کہا فجر ہمارا بیٹا مہدی، فجر سے مراد ہمارا بیٹا مہدی، توجہ ہے میرے ساتھ مجمع کی، کہ فجر سے مراد ہمارا بیٹا مہدی، ولیال عشر، 10 سے مراد حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام۔ اب توجہ ہو، خدا کی قسم مسلسل سفر میں ہوں، کل بھی جرمنی سے گیا، مانچسٹر وہاں سے گیا، بریڈفورڈ وہاں سے، واٹفورڈ وہاں سے گھر گیا، صبح فلائٹ لے کے یہاں آیا ہوں، میں پھر بھی پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں فجر سے مراد 12 امام، ولیال عشر، حسن مجتبیٰ، حسن سے لے کے حسن تک 10 امام۔ کتنے اماموں کو مانتے ہیں؟ 12۔ حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 بنتے ہیں، توجہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں فجر سے مراد 12 امام، ولیال عشر، 10 سے مراد حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام، والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم، 2 سے مراد علی و فاطمہ، 1 سے مراد محمد مصطفیٰ۔ توجہ ہے ذہن گرام، والشفع والوتر۔ ادان کرام یہاں پہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں والوتر الموتور، امام حسین وتر سے مراد 1 سے مراد ہے منفرد، منفرد جسے انگلش میں کہتے ہیں یونیک، منفرد سمجھتے ہیں نا، جس جیسا اور کوئی نہ ہو۔ وتر الموتور، وتر یعنی 1، موتور جسے رکھا ہی ایسا گیا ہو، اللہ چاہتا یہی تھا بس 1 حسین ہو۔ پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، چھٹے امام فرماتے ہیں حسین ابن علی منفرد ہیں، 1 ہیں۔ آپ کے سامنے پانی ہے، اسلام میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو خود بھی پاک ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرتے ہیں، اگر توجہ ہو۔ دیکھیں طاہر چیزیں تو بہت ہیں، مطہرات بہت کم ہیں، تو مطہر ہے، پانی طاہر بھی ہے، طاہر جو خود پاک ہو، مطہر جو دوسروں کو پاک کرے۔ اسی لیے شاید امام صادق نے فرمایا المؤمن کالماء، مومن پانی کی طرح سے ہے، خود بھی پاک ہوتا ہے، جہاں جہاں جاتا ہے ہر شے کو پاک کرتا رہتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ، اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ایک جملہ خدا کی قسم تشریح طلب ہے کہ جس کی میں تشریح کروں، لیکن میں اشارے کرتے ہوئے بڑھ رہا ہوں۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے 2 چیزیں میں نے پیش کی ہیں، پانی اور مٹی۔ پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی، مٹی طاہر بھی ہے، مطہر بھی۔ پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا، اگر توجہ ہو، پانی پی سکتے ہیں، مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، اگر توجہ ہو۔ اسلام میں مٹی پاک ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بچے مٹی کھاتے ہیں، بڑوں کو مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، مجمع کی توجہ ہو۔ انبیاء کی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، آئمہ کی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، لیکن حسین ابن علی کی کربلا کی مٹی مٹی نہیں ہے، خاک شفا۔ انشاءاللہ نہیں لگائے گا اپنے شجرے کا بے شک وہ جو کچھ کر دے وہ حلالی ہو نہیں سکتا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، اس کا مطلب ہے سننے کے بھی موڈ میں ہیں آپ، بڑے پیارے انداز سے سن رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی جناب سید الشہداء کی قبر کی مٹی مٹی نہیں ہے، خاک شفا۔ روایات میں ہے پاس رکھو، جب نماز پڑھو گے تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ اعلی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں جب ذکر کرتے ہو تو وہی ذکر سجدے کا رک جاتا ہے، آسمان پہ جا نہیں پاتا، وہ کہتا ہے کہ تمہاری نیت ہی نہیں تھی۔ لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں اگر خاک شفا پہ سجدہ کر کے کہو
سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو فرماتے ہیں آسمان تک نہیں، 7ویں آسمان تک ذکر جاتا. وہ کہتا ہے یہ کمال، مولا سے پوچھا مولا کیوں؟ کہ کمال تیرا نہیں ہے، اس خاک کا ہے جس پہ سجدہ کیا. وہ عرش اعظم تک ذکر کو لے جاتی. وہ خاک کربلا عرش اعظم تک ساتھ رکھو. سنیں گے نا، خاک کربلا کو ساتھ رکھو. کہ مولا ہمیشہ کا ہاں ہمیشہ، سفر میں مخصوصاً اگر کوئی بیمار ہو تو چٹا دو، بیمار کو شفا مل جائے گا. کہ مولا ساتھ رکھنے کے اور فائدے کیا ہیں؟ کہ اگر ساتھ ہو تو چور نہیں آئے گا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کہ مولا زمینی سفر میں ساتھ رکھیں یا بحری سفر میں بھی؟ کیونکہ اس وقت ہوائی سفر نہیں تھا، بحری سفر یعنی سمندر کا، دریا کا سفر. مولا نے کہا ہر سفر میں ساتھ رکھو. کہ مولا سمندر میں تو کوئی قزاق آ نہیں سکتا، ڈاکو آ نہیں سکتا، تو وہاں فائدہ کیا؟ کہ اگر بھنور آئے، سونامی، میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں، مولا فرماتے سیلاب آئے، سونامی آئے، کہ مولا کیا کرے؟ کہ کچھ ذرات اٹھاؤ، پانی سے کہو او پانی یہ حسین کی مٹی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون حسینی کون یزیدی نعرہ وجہ تے پتہ لگ گئے. ماشاءاللہ توجہ رہے گی نا جانے گا. میں ابھی پڑھنے کے موڈ میں آ گیا ہوں. اچھا چھٹی ہے، میں پریشان اس لیے ہو رہا تھا، مجھے بتا تو دیں کم از کم. تو کل کب تو عزیزان گرامی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. سن رہے ہیں نا، سید الشہداء منفرد ہیں. آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے پوری کتاب لکھی ہے، نام لکھا ہے خصائص الحسینیہ، امام حسین کی مخصوص چیزیں جو اور کسی کے پاس نہیں. عزیزان گرامی اب یہاں حبیب خدا علی مرتضیٰ جناب زہرا امام حسن مجتبیٰ سب نے کہا کہ پروردگارہ وہ حسین کو دے جو کسی کو نہ دیا ہو. سب نے کہا حسین کو وہ عطا کر جو کسی کو نہیں دیا. تو اب سب کے وارث حسین ہیں. زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا آپ، آج کی رات میں بھی مستحب ہے. آج کی رات یہ جو شب بارات کہتے ہیں آپ، شب نیمہ شعبان کہہ لیں، اس میں افضل ترین پوچھا چھٹے امام سے مولا اس رات کو آپ نے کہا شب قدر کے بعد سب سے افضل رات ہے. آج کی رات شب قدر کے بعد سب سے افضل رات ہے. مولا اس رات میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کہ میرے جد حسین کی زیارت. کہ دور و نزدیک سے صرف زیارت پڑھ لینا، کچھ نہیں کہہ سکتے تو میرے ساتھ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. فرمایا اس رات میں سب سے افضل عمل زیارت جناب سید الشہداء. پیش کر رہا ہوں جملوں کو. پروردگارہ تو نے کیا کیا امام حسین کو دیا؟ کہ دیکھو میں نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کا نام رکھا مکرمہ، اپنے نبی کے حرم کی وجہ سے مدینے کا نام رکھا منورہ، اپنے علی کے حرم کی وجہ سے نجف کا نام رکھا اشرف. سب ہیں شریف، نجف ہے اشرف. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جہاں سب کی شرافت ختم ہو جائے وہاں سے علی کا مقام شروع ہوتا. اس لیے کہتے ہیں اشرف، نجف ہے اشرف، باقی سب ہے شریف. توجہ کہ اپنے رضا کی وجہ سے مشہد کو کہا مقدس، لیکن یہ اپنے عرش کو کہا عرش معلی، یا کہا کربلا کو کربلا معلی. مجمع کی توجہ، خون جگر دے رہا. پروردگارہ تیرا عرش اعلیٰ ہے، بلندی پہ ہے، اس لیے عرش معلی. کربلا زمین پہ ہے، یہ معلیٰ کیوں ہے؟ کہ ساری زمینوں سے کربلا نے کہا خبردار مجھ پہ ناز نہ کرنا، مجھ میں حسین ہے.
مجھ پہ ناز نہ کرنا، مجھ میں حسین ہے۔ اللہ نے اس لیے اس زمین کا نام رکھ دیا کربلائے معلا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، زمین پہ لیکن معلا ہے۔ ہاں اللہ سرزمین ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، ہے تو مصائب کا جملہ لیکن پیش کر رہا ہوں، اس کو فضائل کے طور پہ سنیے گا، توجہ ہے۔ حضرات گرامی، حدیث میں ہے تمام انبیاء کو، ائمہ کو، بیبیوں کو، سب کو محشور کیا جائے گا، محشور کیا جائے گا۔ 70,000 حوریں نازل ہوں گی جناب سیدہ کو جنت میں لے جانے کے لیے۔ سوچ سکتے ہیں آپ، 70,000 حوریں نازل ہوں گی اور کہیں گی بی بی آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، اللہ نے جنت میں بلایا ہے۔ سب کو محشور کیا جائے گا، یہاں تک کہ سارے فرشتے کہیں گے پروردگارہ سب آ گئے لیکن ابھی تک تیرے حسین کو کوئی لینے نہیں گیا، حسین کو کون لے کے آئے گا؟ خدا کہے گا خبردار حسین کو محشور نہ کرنا، وہ کربلا کا ٹکڑا جنت میں لے آؤ جہاں حسین ابن علی ہے۔ اب لفظ ہے بقعہ، عربی میں کہتے ہیں بقعہ، بے قاف عین اور تاء مربوطہ، بقعہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، زمین کے ٹکڑے کو۔ کہا وہ جنت کا ٹکڑا ہے حسین ابن علی کا حرام، اس جنت کے ٹکڑے کو جنت میں لے آؤ، وہاں حسین ابن علی ہے۔ فرشتے کہیں گے پروردگارہ تو نے انبیاء کو محشور کیا، ساری بیبیوں کو، ائمہ کو، اوصیاء، اولیاء، شہداء، مومنین، صدیقین، صالحین، سب کو محشور کیا، یہ حسین ابن علی کو کیوں محشور نہیں کیا؟ یہ کربلا کیوں آئے عرش پہ؟ تو اللہ کہے گا کیونکہ حسین زخمی بہت ہے۔ تو جانے گرامی، میں نے کہا تھا نا کہ مصائب کا جملہ ہے، تو حسین اللہ کہے گا وہ زمین کا ٹکڑا اٹھا لاؤ کیونکہ وہ بہت زخمی ہے، جنت میں اپنے اس زمین سمیت حسین جنت میں جائیں گے۔ تو جانے گرامی سنیں گے، میں آگے بڑھوں۔ ہر مقام پہ ایک دعا کی استجابت کی ضمانت ہے، ایک دعا، لیکن حرم سید الشہداء میں پہلی 3 دعاؤں کی ضمانت ہے۔ جب آپ جائیں گنبد کے نیچے کھڑے ہوں تو 3 دعائیں قبول ہیں، یہاں تک روایات میں ہے کہ جو حسین ابن علی کی بارگاہ میں دفن ہو جائے اس کا سوال منکر و نکیر نہیں ہے، وہاں منکر و نکیر نہیں آتے۔ تو شہید اصغر کہتے ہیں کہ پھر وہاں کون آئے گا؟ کہا وہاں بشیر و مبشر آتے ہیں، مومن کے لیے ہے لیکن خاص طور پہ بارگاہ سید الشہداء میں کا بشیر و مبشر۔ کتنی پاک سرزمین ہے جسے نام ہی تھا کرب اور بلا، لیکن اب وہ ہو گئی کرب و بلائے معلا۔ میں جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر چلیں گے سنیں گے نا؟ تو اب آپ لوگوں نے کہہ بھی دیا اور شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں ابھی تو کل چھٹی ہے، میرا بالکل موڈ چینج ہو گیا، پڑھنے کا موڈ ہے اب تو۔ عزیزان گرامی جملے پیش کر رہا ہوں سب کی خدمت میں، زیارت وارثہ آج کی شب مصاحبہ میں چند جملے پڑھ رہا ہوں اور ایک ایک جملے کی تشریح کروں گا مختصر، یہ میرے عشرے کا موضوع ہے، پورا عشرہ ہے اس پہ میرا، لیکن آپ کی خدمت میں چند جملے پیش کر رہا ہوں۔ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اے امام حسین آپ کون ہیں؟ آپ پہ سلام ہو، آپ آدم کی صفوت، آدم کی صفوت کے وارث۔ صفوت جانتے ہیں کسے کہا جاتا ہے؟ اب یہاں کے بچے تو نہیں سمجھ سکتے، پاکستان میں تازہ دودھ ہوتا ہے، یہاں تو پیسچرائز ہوتا ہے، جب تازہ دودھ ابالتے ہیں نا تو اس پہ بالائی آ جاتی ہے، اس بالائی کو کہتے ہیں صفوت۔ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اس بالائی کو کہتے ہیں صفوت۔ پہنچ رہی ہے بات؟ عزیزان گرامی اب انگریزی میں کہتے ہیں کریم آف دا کراپ، کریم کہتے ہیں نا، بالائی کریم آف دا کراپ، یعنی معاشرے کے افضل ترین افراد، انہیں کہا جاتا ہے کریم آف دا کراپ۔ توجہ ہو میرے ساتھ عزیزان گرامی، معاشرے کہتے ہیں یہ کریم ہے معاشرے کی جو جمع ہے۔ آپ جب ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ ہم نے نخبگان کو جمع کر رکھا ہے، یہ بڑے بڑے مفکر افراد ہیں، اسے کہتے ہیں کریم، عربی میں کہتے ہیں صفوت۔ اللہ نے سارے ملائکہ کو خلق کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں آدم کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہوں، یہ میرا صفی ہے، اسے میں نے چنا۔ تو سارے ملائکہ نے ایک جملہ کہا کہ پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ تو زمین پہ اسے بھیجے گا جو زمین پہ فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ۔ تو اب اللہ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جناب آدم سے متعلق پروردگار نے فرمایا، سارے فرشتوں نے اجماع کیا تھا، اجماع سمجھتے ہیں نا، سب ایک مسئلے پہ جمع ہو جائیں، سارے ملائکہ نے اجماع کیا کہ پروردگارہ ہم میں سے کسی کو اپنا نمائندہ بنا دے۔ اللہ نے کہا نہیں، تمہارا اجماع قبول نہیں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، آدم ہی میرا خلیفہ ہوگا، آدم ہی میرا نمائندہ ہوگا۔ وہ خدا
جسے معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو. نہیں پہنچ رہے, کچھ لوگ پہنچ گئے, کچھ لوگ نہیں پہنچے. عزیزان گرامی, وہ خدا جسے معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو, وہ گنہگاروں کے اجماع کو کیسے قبول کرے گا؟ اس خدا نے کہا خبردار اجماع نہ کرنا, میں فیصلہ کروں گا میرا نمائندہ کون ہوگا. کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. مجھے تفصیل میں نہیں جانا. جناب آدم کو اللہ نے کیوں چنا؟ کہا علم کی وجہ سے. اب تفصیل نہیں پیش کر رہا, لیکن جناب آدم کو اللہ نے چنا, اور چنا جناب آدم کو. امام صادق کہتے ہیں ان کے اس چنے جانے کے وارث حسین. وہاں مسجود ملائکہ تھے, سارے ملائکہ ان کے سامنے سجدے میں گرے, قبلے کی حیثیت رکھتے تھے. 70,000 ملائکہ. کہا مولا جب یہ وارث ہے تو ان کا مقام کیا ہے؟ کہا 70,000 ملائکہ 24 گھنٹے حرم کا طواف کرتے ہیں. انہیں ایک مرتبہ سجدہ کیا تھا, یہاں 70,000 ملائکہ مسلسل حسین کے حرم کا طواف کرتے ہیں. کہا مولا ملائکہ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہا جتنے حسین کے ماننے والے ہیں ان کے اس طواف کا ثواب انہیں ملتا جو حسین کے ماننے. سنیں گے جانیں گے. اب میں صرف ان چند جملوں کی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں. تو جناب آدم کو اللہ نے چنا تو ان کی اس صفوت کے وارث حسین. السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ, یا نجی اللہ بھی ہے, اے نوح کی نجابت کے وارث. دوبارہ اللہ نے کسی اور نبی کو چنا. جناب آدم کی ساری نسل سیلاب میں ڈوب کے مر گئی, طوفان میں ڈوب کے ہلاک ہو گئی, تباہ ہو گئی, مر گئی, تباہ ہو گئے سب. کون بچے؟ جناب آدم کی, جناب نوح کی نسل, جناب نوح اور ان کی نسل. توجہ ہے. تو اب دوبارہ وہ بچے جو جناب نوح کو مانتے تھے. جناب امام صادق کہتے ہیں اے نوح کی نبوت و نجابت کے وارث حسین آپ پہ سلام. کربلا تک ہر وہ آدمی بچنے والا تھا جو ایمان لاتا, لیکن کربلا کے بعد جو حسینی ہے بس وہی, صرف وہی نجات پائے گا جو حسین ابن علی کو مانتا ہے. صرف وہی کربلا کے بعد جو حسینی نہیں ہے اس کی نجات. عزیزان گرامی, ہر وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا. حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, راز بلند تر صلوات. وعجل فرج. توجہ کیجئے گا, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, میں مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اور ہستیوں سے متعلق بھی پڑھنا. اب آپ نے کہہ دیا تو میں پڑھوں گا. جناب سید الشہداء کون؟ اس کے بعد آپ کہتے ہیں السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ, اے ابراہیم کی خلت کے وارث آپ پہ سلام. اللہ نے سارے انبیاء کو ابراہیم علیہ السلام تک صرف نبی کہا یا رسول کہا. یہ پہلے اللہ کے نبی ہیں جنہیں اللہ نے کہا خلیل ہے. خلیل یعنی دوست. جناب ابراہیم خلیل اللہ, اللہ کے دوست. کیسے دوست بنے؟ کہ ایک ملائکہ فرشتہ نازل ہوا, ملک نازل ہوا اور تسبیح کرنے لگا, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم نے سنا تسبیح کو, فوراً کہا کون ہے ذرا سامنے آ. کہا نہیں سامنے نہیں آتا. کہا اپنی آدھی بھیڑیں تجھے دے دوں گا. میں سمجھتا تھا میں اچھی تسبیح کرتا ہوں, یہ کون ہے جو مجھ سے بہتر تسبیح کر رہا ہے, مجھ سے بہتر ذکر کر رہا. ایک مرتبہ ذکر سنا, آدھی بکریاں تیری. اس نے دوبارہ ذکر کیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. کہا وہ جو آدھی بکریاں ان میں سے آدھی اور تیری. ایک مرتبہ تسبیح پھر سنا. کہا وہ جو باقی رہ گئی وہ بھی تیری. میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. ایک مرتبہ کہا میں اپنا آدھا وقت تیری خدمت میں گزاروں گا, تیری غلامی میں گزاروں گا. پھر ذکر سنا. پھر کہا سارا وقت تیری غلامی میں. پھر ذکر سنا. جب ذکر سنا کہ اب سامنے آ, جب تو نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. فرشتے نے کہا میں غلام بنا نہیں سکتا, میں آپ کا غلام ہوں. امتحان کے لیے آیا تھا خدا کی طرف سے. اس نے ابراہیم آپ کو اپنا خلیل بنا لیا. وہ کہتا ہے اب تک نبی اور رسول تھے, آج آپ خلیل ہیں. چھٹے امام کہتے ہیں ابراہیم کی خلت کا وارث حسین ہے, تو مانو حسین نے کسی ایسے مقام پہ ایسا ذکر کیا کہ فرشتے کہیں.
توجہ ہے ذرا نگران؟ کہیں ایسا ذکر کیا کہ خلیل خدا سلام کرے؟ خلیل خدا نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی بیٹا ذبح کرنے کے لیے، اور یہاں جوان بیٹے نے کہا تھا بابا لاشے پہ مت آئیے گا، لیکن حسین ابن علی کا بیٹا خلیل گواہ رہے گا میں آ رہا ہوں۔ خدا کی قسم جناب علی اکبر کے الفاظ یہی لکھے ہیں، مورخین نے مقاتل میں یہی لکھے ہیں، بابا جان ھذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام، میرے جد رسول خدا آ گئے آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب علی اکبر وقت شہادت کہتے ہیں میرے جد رسول خدا، میرے دادا علی مرتضیٰ دونوں میرے کنارے کھڑے ہیں، آپ مت آئیے گا، دونوں آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ جہاں نانا اور باپ سلام کرے، جہاں نانا، وہ عام نانا نہیں ہے، رسول خدا ہے جو افضل ہے، علی مرتضیٰ افضل ہے، لیکن دونوں سلام کر کے بتائیں حسین خلیل خدا پیچھے رہ گئے، آپ آگے بڑھ گئے۔ اب ہم بھی سلام کر رہے ہیں، جہاں بغیر پٹی باندھے حسین آ جائیں لاشے پہ، اس لیے خلیل خدا بھی سلام کریں۔ میں جملہ پیش کر رہا ہوں، السلام علیکہ وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث۔ توجہ، جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا میرے، جس محبت سے سن رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اسی محبت سے سنیں۔ حیدران گرامی، اب یہاں چھٹے امام کہتے ہیں بھئی کوئی عام عالم نہیں ہے، معصوم کی زبان ہے، عصمت کا پیکر ہے، فرماتے ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث آپ پہ سلام۔ کس چیز میں وارث ہے جناب موسیٰ کے؟ ان کے کلیم اللہ ہونے میں۔ جناب موسیٰ کے وارث ہیں ان کے کلیم اللہ ہونے میں۔ کلیم اللہ کیا مطلب؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے موسیٰ نے اللہ سے براہ راست کلام کیا، بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ توجہ مجمع کی میرے ساتھ، بھئی بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں، جس نے بلا واسطہ کلام کیا وہ جناب موسیٰ۔ تو کربلا میں کوئی ایسا موقع آنا چاہیے جہاں کوئی نہ ہو بیچ میں، خود خالق ہم کلام و حسین سے۔ اگر خالق خود کلام نہ کرے تو موسیٰ جناب امام حسین علیہ السلام جناب موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں وارث کیسے؟ میں پیش کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ جناب موسیٰ سے اللہ نے کوہ طور پہ مستقیماً کلام کیا۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ کون ہم کلام ہے؟ کہا میں تیرا خالق، تجھ سے ہم کلام ہوں۔ پروردگارہ کربلا کے اندر کہاں سے؟ قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ سورہ فجر میں نے بھی کہا تھا، امام حسین کا سورہ، ایک مرتبہ اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، نہیں ابھی کوئی نعرہ نہ لگا ہے، مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ تو رب سے راضی وہ تجھ سے راضی، رضی اللہ عنہ اور ہوں گے۔ بھائی میں سب رضی اللہ کو مانتا ہوں، رضی اللہ عنہ اور ہیں، حسین اور ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں وہ اور، جس کی اللہ گواہی دے یہ اللہ سے راضی، خدا اس سے راضی۔ لیکن یہاں تک کوئی بھی کہہ سکتا ہے فرشتے نے کہا، یہ آیت یہاں تک کوئی بھی کہہ سکتا ہے فرشتہ کہہ رہا، اللہ کی طرف سے فرشتے نہ کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹا۔ فرشتہ کہہ سکتا ہے یہ نہیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لیکن اگلا جملہ فرشتہ نہیں کہہ سکتا، وہ صرف خدا کہہ سکتا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے عباد میں داخل شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ فرشتہ نہیں کہہ سکتا میرے بندوں میں آ جا، یہ فرشتہ نہیں کہہ سکتا میری جنت میں آ جا۔ یہ عباد کون ہے؟ عبدہ و رسولہ، پہلے تو آپ نے تشہد میں کہہ دیا عبدہ و رسولہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے علی مرتضیٰ، تیسرے حسن مجتبیٰ، عباد کم از کم 3 ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے محمد علی اور حسن کے پاس آ جاؤ۔
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. یہ فرشتہ نہیں کہہ سکتا، خود خدا مخاطب ہے حسین سے. تفسیر کا نام بھی علماء کے لیے صرف پیش کر رہا ہوں. تفسیر کا نام ہے اطیب البیان فی تفسیر القرآن. سید عبد الحسین طیب الجزائری کی تفسیر ہے، جلد نمبر 14 ہے. وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے، تاکہ حوالہ ذہن میں رہے اس لیے میں نے حوالے کو پیش کر دیا. عزیزان گرامی توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. اگلے 2 جملے بھی پیش کر دوں. اب آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا، مجھے اور بھی ہستیوں سے متعلق پیش کرنا ہے. سنیں گے نا؟ تو اب آگے فوراً کہتے ہیں السلام علیکہ وارثہ عیسیٰ روح اللہ. اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث. کس چیز میں ان کے وارث ہیں؟ ان کے روح اللہ ہونے میں. توجہ، جناب عیسیٰ روح اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو خلق کیا، ان میں روح اپنی پھونکی. جناب عیسیٰ کے لیے بھی پانی موجود ہے میرے پاس. عزیزان گرامی کہا کہ عیسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ انّا مثل عیسیٰ کا مثل آدم. عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، میں نے اس کو بنایا، اس میں روح پھونک دی. اسی طرح جناب عیسیٰ سے متعلق اللہ کہتا ہے میں نے روح پھونکی. توجہ ہے؟ تو اب اللہ کہتا ہے میں نے روح پھونک دی. لیکن جناب عیسیٰ کے متعلق کیا؟ دم عیسیٰ مشہور ہے. دم عیسیٰ کیا کرتے تھے جناب عیسیٰ؟ نابینا کو ہاتھ لگاتے بینائی آ جاتی، گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی آ جاتی، بہرے کو ہاتھ لگاتے شنوائی آ جاتی، مردے کو ٹھوکر مارتے قم بإذن ربک کے اسے شفا مل جاتی. تو اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ عیسیٰ کے روح اللہ ہونے میں وارث کیوں ہیں؟ جو حسین کی زری پہ جا کے شفا مانگے گا اسے شفا ملے گی، جو رزق مانگے گا رزق ملے گا. جو حسین ابن علی سے جس عقیدت کے ساتھ جا کے مانگے گا، جا کے نہیں یہاں سے مانگے، اسے وہی عطا ہوگا. ذہنوں میں ہے جناب فطرس کا واقعہ؟ میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اس کا جواب پیش کر رہا ہوں کہ جب نبی سے ترک اولا ہو سکتا ہے تو پھر فرشتے سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ انبیاء افضل ہیں. بعض لوگ کہتے تھے نہیں فرشتے سے ترک اولا نہیں ہو سکتا. بھئی انبیاء افضل ہیں، فرشتے افضل ہیں. انبیاء افضل ہیں، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے. آپ حضرات بھی یہی اپنا عقیدہ رکھیے گا، آل محمد نے یہی بتایا ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی اب صرف اور صرف کیا کہا تھا کہ اللہ نے یہ کام مجھ سے کہا. فطرس نے کہا اللہ نے یہ کام اللہ نے کہا بھئی یہ کام زمین پہ کر کے آ. تو جب اٹھنے لگے نا، اڑنے لگے وہاں سے، تو فرشتے ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے. مولا نے خود فرمایا چوتھے امام نے کہ ایک پر بھی ہوتا ہے، بعض فرشتوں کے 2 ہوتے ہیں، 3 4 پر زیادہ بھی ہیں. یہ پرندوں کے پر جیسے نہیں ہیں، یہ ان کی قدرت و طاقت کی علامت ہے. تو جیسے ہی اڑنے لگے نا فطرت تو فوراً کہا مم مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا؟ مم مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا؟ کیوں کہا؟ کہ اللہ نے یہ کام مجھ سے لیا. اللہ نے فوراً پروں کو جلا دیا. کہ تو نے ناز کیسے کیا؟ تکبر کی اجازت نہیں ہے، کہ تکبر نہیں کیا تھا، تو نے کام مجھ سے کہا تھا. کہ پھر جا میں نے پروں کو چھین لیا. ناز کر کے دکھا. پر جل گئے، ایک جزیرے پہ پڑے رہے، کئی 100 سال پڑے رہے. دیکھا جبرائیل آ رہے، اتنے 1000 فرشتوں کے ساتھ. کوئی خاص بات ہے؟ جبرائیل کیوں آ رہے ہو؟ کہ فطرس نہیں پتا رسول خدا کے گھر میں حسین کی آمد ہے. یہ سارے فرشتے سلامی کے لیے جا رہے ہیں. کہا جبرائیل اللہ سے اجازت لے مجھے بھی لے چل. توجہ، اے جبرائیل اللہ سے اجازت مانگ مجھے بھی لے چل. کہا پروردگارہ اجازت ہے؟ کہا ہاں جبرائیل لے جا. خالق نے اجازت دی، فطرس کو اٹھایا لے چلے. کہا یا رسول اللہ ہم سب مبارکبادی کے لیے آئے ہیں، حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں. فطرس بھی آیا ہے. پیغمبر نے کہا اجازت ہے جا سکتے ہو. اب علماء نے یہی لکھا ہے نا اپنی کتابوں میں کہ اپنے پروں کی جگہ کو جناب سید الشہداء کے گہوارے سے مس کیا. مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ، سارے مجمع کی توجہ. میں خون جگر دے رہا ہوں. اپنے پروں کی جگہ کو مس کیا، سید الشہداء سے نہیں. اگر سید الشہداء سے مس کرتے نا تو پھر کہتے کہ انہوں نے تو حسین سے مس کیا تھا. زری کو مس کرنا بدعت ہے. جناب فطرس نے گہوارے سے
جناب فطرس نے گہوارے سے پروں کی جگہ کو مس کر کے بتایا کہ حسین ابن علی سے جو چیز وابستہ ہو وہی انسان کے توسل کے لیے کافی ہے. مجمع کی توجہ میں خون جگر دے رہا ہوں. حیدر گرامی جناب فطرس نے جیسے ہی مس کیا تو علماء نے لکھا پر واپس آ گیا. جیسے ہی پر آئے اڑنے لگے دوبارہ وہی جملہ کہا جو پہلے کہا تھا مم مثلی. اب سارے فرشتے کا پیچھے ہٹ جاؤ, اس نے پھر وہی غلطی دہرائی ہے. جس پہ سے عذاب ہوا تھا پر جل گئے تھے, اس نے دوبارہ وہی غلطی کی. پیچھے ہٹو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی ناراضگی اس پہ آئے ہم پہ بھی آ جا. لیکن اب جو اڑے اڑتے رہے. فرشتوں نے کہا پروردگارا اب معاملہ کیا ہے؟ پہلے کہا مم مثلی پر جل گئے, اب کہا مم مثلی پر باقی رہے. کہا پہلے اپنے پہ ناز کیا تھا